کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساتوں آسمانوں کا اور ساتوں زمینوں کا، ان دونوں کے درمیان کی تمام مخلوق کا رب ہے۔ فرشتوں کو نور سے بنانے والا، جنوں کو آگ سے بنانے والا، اور ہمارے باپ آدم کو مٹی سے بنانے والا۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء پر اور ان تمام بندوں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں۔ سب پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں برکت کے لیے ہم کو اپنی آخرت کی اور اچھی تیاری کرنے کے لیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے سچی نیت سے توبہ کرنے کے لیے اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھا۔ یہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ویسے تو ہمارے ساتھ میں بہت سارے تھے، آج اس سال نہیں۔ دور ایک ایسا آیا، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر گئے۔ گزشتہ 2 یا 3 سال پہلے رب العالمین چاہا تو لے سکتا تھا ہم کو بھی، لیکن اس کا فیصلہ اور الگ تھا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو وہی غالب ہے، اس کے فیصلے کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، 2ویں سورت کی 2ویں پارے کی مکمل ایک آیت پڑھ کے سنایا۔ یہ روئے زمین کے اوپر، یہ پوری زمین کے اوپر اللہ جتنے بھی ممالک بنایا ہے، جتنے بھی ملکوں کو بنایا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کی عبادت چلتی ہے، جہاں جہاں بھی قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، اس مہینے میں یہ آیت ضرور تلاوت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پوری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ میرے بھائیو، روزے رمضان کے کس کے اوپر فرض ہیں؟ رمضان کے روزے نہیں، عبادت کی جو بھی قسمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جتنے بھی قسمیں پریکٹیکلی عمل کر کے بتائیں یا حکم دیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ عبادت کس کے اوپر فرض ہے؟ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، پہلے پارے کی۔ ایک پارے میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے، ایک پارے میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے۔ پہلے پارے میں حکم کیا دیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دنیا کے تمام انسانوں تم اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو
جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رب کی تم عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے پارے کی۔ یہ آیت میں ساری انسانیت کو جس مقصد سے اللہ پیدا کیا ہے، جس مقصد سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے بھائی پیدا کرنے کا؟ سورہ ذاریات کی آیت میں کیا ہے؟ سورہ نمبر 50/1، آیت نمبر 50/6، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ پہلے پارے کی وہ آیت میں 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بتایا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، دوسرا کوئی کام نہیں بولتا اللہ تعالیٰ، صرف عبادت کرنے ہی کے لیے آدم کی نسل کو بسایا ہوں زمین کے اوپر، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ ہمارا دنیا میں انسان بن کے آنا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق، سب سے بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ آیت کے ٹاپک میں بتاتا گیا تو بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، کیونکہ ہر کوئی بھی اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ جس مقصد سے یہ زندگی اللہ مجھے دیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی امانت کے طور پر دیا ہے، کہ کہاں تک میں ادا کرتا ہوں، ہر کوئی اپنی گریبان میں جھانک کو کیا ہے جائزہ لے سکتا ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کے نفس کو عرش عظیم کے اوپر سے رب العالمین دیکھتا ہے، اس کے وسوسوں کو دیکھتا ہے، اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اس کے فیصلوں کو دیکھتا ہے، اس کی سوچ کو دیکھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ نام اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین بھی کیا ہے؟ اس کی دل کی دھڑکن کو سنتے نہیں، اس کے دل کے اندر کے وسوسوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے دل کے اندر جنم لینے والے خیالات کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ جب تک اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس کی دل کی نیت کو، اس کے دل کے حال کو ظاہر کر کے نہیں بتاتا، اس وقت تک فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، وہ مقصد ہمیں کہاں تک نبھاتے ہیں، ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی 2ویں پارے کی جو آیت ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے رکھنے والی، یہ آیت کیا ہے؟ خاص کر عبادت کی قسم کو بیان کرتی ہے۔ عبادت کے تو ہزاروں قسمیں ہیں، عبادت کے ہزاروں قسمیں ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا، طواف کرنا، منت مانگنا، خوف، محبت، خشیت، ڈر، امید، بھروسہ، عبادت کی بہت سارے قسمیں ہیں، بہت سارے قسمیں ہیں عبادت۔ اب میں جو آیت پڑھ کے سنایا ہوں، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کا ذکر لانے سے پہلے آواز کس کو دیتا ہے؟ آواز کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے کو دیتا ہے۔ یہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو بھی اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ مشرک کے اوپر کوئی بھی عبادت فرض نہیں، منافق کے اوپر بھی کوئی عبادت فرض نہیں ہے، کافر کے اوپر بھی کوئی عبادت اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ فرض عبادت اس کی کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، مکمل طور پر ارکان ایمان کے اوپر جیسا یقین، جیسا ٹھوس اخلاص، جیسا ٹھوس ایمان، مضبوط ایمان
جس طرح رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جس طرح مانگتا ہے اس طرح ہمارا ایمان اگر ہے تو ہمارے اوپر عبادت فرض ہے۔ جب ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کون سی عبادت ہو سکتی بولو اس کے لیے؟ کون سی بھی عبادت؟ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن مجید کی یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو آواز دیتا ہے کہ تمہارے پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ صرف رمضان کے روزے فرض ہی ایمان والوں کے اوپر ہے یا دوسری عبادتیں بھی فرض ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ اب بات کیا آتی ہے یہاں؟ پہلے ایمان کیا آتی ہے؟ جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالی ہم سے مانگتا ہے، کیا ہمارا ایمان اس طرح ہے؟ جیسا یقین، جیسی امید، جیسا خوف، جیسی شکر گزاری اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، ہم سے مانگتا ہے، واقع میں ہمارا ایمان ویسا ہے؟ انبیاء کے بارے میں بتایا، انبیاء کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے امام صاحب تراویح کی نماز میں تلاوت میں وعد اللہ الذین آمنوا، بہت بڑی بات، وعدہ کرتا ہے اللہ۔ کس سے وعدہ کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ اللہ ایمان والوں سے، جن کا ایمان مضبوط ہے، ارکان ایمان کو پر مکمل ایمان ہے ان کا، ان سے وعدہ کرتا ہے۔ میرے علم کے مطابق بھائی، اللہ مجھے معاف کرے، تمام تفاسیر، چاہے ابن کثیر ہو، چاہے تفسیر قرطبی ہو، چاہے تفسیر جلالین ہو، چاہے تفسیر ثنائی ہو، چاہے سیاستہ کی پوری کتابیں ہوں، کتنے بھی تم پڑھ لو، کتنا بھی علم حاصل کرو، ہمیں ہمارے ایمان کی گارنٹی دے سکتی؟ نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں؟ سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ ہمارے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہاؤ جی، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کیسا اپنے آپ کو ایمان والے بولتے ہیں جی؟ جبریل امین اتری یا تو ہمارے پاس ہے، میکائیل علیہ السلام اتری، اسرافیل علیہ السلام اتری، عزرائیل علیہ السلام کیا تو اتری۔ کیسا بول سکتے اپنے آپ کو ایمان والے بول کو؟ اپنے آپ کو مسلمان کا خیال، اپنے آپ کو مومن کا خیال، اپنے آپ کو پکا مومن، پکا مسلمان کا تصور لے کو اس زمین کے اوپر چلنا، محسوس کرنا اپنے آپ کو اور بول لینا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے ایمان کی؟ کون پوچھتی ہے بات؟ میں پوچھتا ہوں؟ نہیں، رب العالمین پوچھتا ہے۔ اب واقعات بتانے کے تو بہت ساری، چند لوگ علم حاصل کرنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے بدو لوگوں کی جماعت آتی ہے، بالکل مروٹ لوگ خود بھی جانتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، بدو لوگ آتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بولتی ہیں؟ ہمیں ایمان لائے ہیں۔ اللہ جی 114 سورہ جو اتارا رب العالمین ہے، سبحان اللہ، ایسے غور فکر کرنے کے قابل کیا آیتیں اللہ تعالیٰ اتارے ہیں 114 سورتوں میں۔ جس کتاب کے اندر غور فکر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے، جس آیتوں میں جس چیز کے اندر اللہ رب العالمین غور فکر کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں غور فکر کرتے نہیں، دوسروں کی اللہ کی فکر ہوتی ہے ہمارا، اللہ معاف کرے، دوسروں کی بہت فکر ہے، اللہ حفاظت کرے۔ قالت الاعراب آمنا، بدو لوگ کو کیا بولتی ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جواب قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے. ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، دونوں کو زمین اور آسمان کا فرق ہے. کتنا؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایمان کا پورا دار و مدار آخرت سے ہے، اسلام کا پورا دار و مدار دنیا سے. ہمیں سمجھنے کی بات میرے بھائیوں، بڑی علمی باتیں ہیں، بڑی اونچی باتیں ہیں. پوری زندگی میں یاد رکھو، اسلام کو سمجھنا ہے ایمان سے، اسلام کو سمجھنا ہے ارکان ایمان سے سمجھو. ارکان اسلام سے ارکان ایمان کو نہیں سمجھ سکتے، تباہ ہو جائے. سمجھ میں بات؟ ارکان ایمان کے ساتھ ارکان اسلام کو سمجھو، ہدایت ملتی، ایمان کے اوپر برقرار رہتا ہے انسان. اگر اسلام کے ساتھ ارکان ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرے، تباہ برباد ہوا. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ رب العالمین، میرے علم کے مطابق، اللہ مجھے معاف کرے میرے باتوں میں اگر کوئی غلطی رہے، رب العالمین گواہ ہے، اس کے فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں. میرے علم کے مطابق آپ کی نظر میں دنیا کے یہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو تمہیں سمجھتے ہیں، تمہارے نظر میں جس کو بڑے عالماں سمجھتے ہیں، بڑے مفتیاں سمجھتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جن سے بھی تمہارا رابطہ ہے علم حاصل کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اللہ کے دربار میں، اللہ کی نظر میں ایک نمبر کے ٹھوس ایمان والے ملائکہ، دوسرے نمبر کے اوپر انبیاء. اب اس کے علاوہ میں کس کی بھی گارنٹی دے سکتا ہوں. پہلی چیز ملائکہ، دوسرے انبیاء. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو جملہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے استعمال کیا، ان کی نیتوں کا خاتمے کے وقت، مرتے اس وقت، کیونکہ ہم کو یہ حدیث یاد ہے انما الاعمال بالنیات، ہاں تک اس ہم کو معلوم ہے. اور ایک حدیث ایسی ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا پورا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اس کے خاتمے کے اوپر ہے. کس حال میں مرتا، کس حال میں اس کی جان نکلتی، روح نکلتے وقت میں اس کی نیت کیا ہے، جان نکلتے اس ٹائم کے اوپر اس کا ایمان کیسا ہو جاتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرتا ہے. کسی کی بھی گارنٹی نہیں. ایک ملائکہ، دوسرے انبیاء. کیونکہ آپ الحم کے سورے سے لے کر من الجنت والناس تک 114 سورتوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر نبی کی موجودگی میں جبریل امین لے کر اترنے والے، وحی کو لکھنے والے کاتبین وحی کفر کی حالت میں مرے. کس حالت میں مرے؟ کفر کی حالت میں مرے. ہمیں کیسا جی اپنے آپ کو بڑے یہ ایمان والے سمجھ سکتے ہیں؟ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت جہنم کے نظارے بتائے، رات میں بلا لے آپ کو؟ کیسا اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ سکتے ہیں؟ بتاؤ. نہیں سمجھ سکتے. پہلے علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے سورۃ محمد کے اندر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو رب تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ رب کا مکمل علم حاصل کرو. اور کثرت کے ساتھ ایمان کو سمجھنا ہے. مکہ المکرمہ میں 13 سال کی زندگی کو گزارے اللہ کے ساتھ نبی بننے کے بعد. مطالعہ کرو، مکی صورتیں پڑھو. اس سے کیا ملتا؟ ایمان کا سبق ملتا. اسلام کو سمجھنا ہے. مدینہ المنورہ میں جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، ان صورتوں کا مطالعہ کرو.
اس سے کیا ملتا؟ اسلام کا سبق ملتا. اس کے بعد بھی کون ہدایت کے اوپر رہتا، کون ہدایت کے اوپر نہیں رہتا، مرتے دم تک اس کے دل کے اوپر کیسے کیسے حالات، کیسے کیسے مسائل، کیسے کیسے آزمائشیں اس کے دل کے اوپر ٹوٹ پڑتی، رب العالمین بہتر جانتا، ہمیں جانتے ہیں. اتنا آسان چیز نہیں ہے، ایمان اتنا سستا نہیں ہے. دنیا سے ایمان کو بچا کو چلنا اتنا آسان چیز نہیں. اللہ تعالیٰ خود بولنا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. کیونکہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ویسے ہی چھوڑتا نہیں. ایمان لانے کے بعد ویسے ہی چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ. عنکبوت کی 2 آیت ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورۃ العنکبوت 29ویں سورت کی 2 آیت ہے. الف لام میم پہلی آیت ہے، ہمیں جو تلاوت کیا ہوں یہ 2 آیت ہیں. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے سے، اپنے آپ کو ایمان والے سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کو اسے چھوڑ دیتا؟ اللہ اکبر. اللہ بتاتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تم میں سے کون مومن ہے، تم میں سے کون منافق ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے. کس کے دل کے اندر گہرائی سے، کس کے دل کے اندر گہرائی سے اللہ کی ذات کے اوپر یہ یقین اور ایمان ہے، اور آخرت کی فکر میں زمین کے اوپر زندگی بسر کون کرتا ہے. آخرت کی عزت کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں رب کے دربار میں اپنا حساب آسان کرانے کے لیے آخرت کی فکر کے ساتھ کون بندہ ہے زمین کے اوپر چلتا پھرتا زندگی بسر کرتا ہے؟ کون بندہ دنیا کی لذتوں کے لیے، کون بندہ دنیا کے چاہت کے لیے، دنیا کے خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو تباہ برباد کرتا ہے؟ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، چھوڑتا نہیں اللہ. اللہ رب العالمین ایمان لایا بول کو زبان سے بولنے سے اللہ تعالیٰ ویسے چھوڑتا نہیں. جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جنت اللہ کی رحمت ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے. حدیث بتا کو میری بات کو ختم کرتا ہوں. بتانے کے لیے تو بہت سارے باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مہینے میں یہ جو آیت ہر جگہ پڑھی جاتی تو سمجھنا کیا ہے ہمیں. سب سے پہلے تمام عبادتوں کا دار و مدار مین چیز کیا ہے؟ قبولیت کا ایمان ہے. ایمان ہے تو ہر عبادت قبول ہے. ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں تو کون سی عبادت قبول ہوتی؟ بولو. ایمان صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بتایا 19ویں پارے میں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تمہارا ایمان برابر نہیں ہے، کتنے بھی تمہیں عبادت نہیں کر لو. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. تھکے ماندے آئیں گے قیامت کے دن عبادت کر کر کو، لیکن ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا بتایا؟ بغیر ایمان کی جو بھی عبادتیں کرتا اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ان ہواؤں کے اندر اڑا دیتا، اس کو پراگندے بنا کر. اللہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ کیا بتایا؟ جنت کے بیچ میں جہنم کے بیچ میں کیا ہوتا؟ گفتگو ہوتی. جنت کیا بولتی؟ میرے اندر اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو داخل کرتا ہے. جہنم جواب دیتی ہے جنت کو، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈی، بڑے بڑے مالدار، شیخ کو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے اندر داخل کرتا ہے. جنت کو اور جہنم کو دونوں کو رب العالمین آواز دیتا ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے رحم کرتا ہوں، تیرے اندر داخل کرتا ہوں. اے جہنم تو میرا عذاب ہے، تو میرا غصہ ہے، میں جس کو چاہتا ہوں تیرے اندر داخل کرتا ہوں. اللہ اپنی عزت کی عظمت کی قسم کھا کے بتاتا ہے، مجھے میرے مرتبے کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، تم دونوں کو بھرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟
جنت سے وعدہ کرتا ہے، جہنم سے وعدہ کرتا ہے، تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ حدیث میں نہیں، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بھیجنے کے بعد بھی جگہ خالی ہو جاتی جنت میں، نئی مخلوق کو پیدا کر کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ جنت کے 100 درجے مکمل کرتا، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ پر کر دیتا، لام لان جہنم منکم اجمعین، جہنم کو بھی پر کر دیتا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ حدیث میں آیا اپنا پیر اٹھا کر رکھ دیتا جہنم کے اندر، پکار اٹھتی جہنم، اے اللہ تیرے مرتبے کی، تیرے رتبے کی، تیری جلال کی قسم ہے میں بھر گئی ہوں، دونوں کو بھی بھر دیتا۔ میرے بھائیوں، بتانے کے لیے تو بہت ساری باتیں، الحمدللہ ہمارے مول صاحب کو اللہ جزا خیر دے، اللہ ان کی علم میں اور برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، سالوں سے آپ لوگوں کو الحمدللہ بہت ساری قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بتاتے آتے ہیں، بتانے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، بس میں اپنی دل کی تڑپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، معاف کرنا، کچھ غلطی بولا ہوں تو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، میرے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت بن کو آیا ہے، خود اللہ تعالیٰ بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینے میں تو اترا ہے، یہ مہینے میں اتارا اللہ رب العالمین مقدس کتاب کو، قرآن مجید کو، کس لیے؟ ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، کتاب میرے لیے بھی ہدایت ہے، آپ لوگوں کی بھی ہدایت ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین یہ مہینے کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، اللہ تیری کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی، تراویح مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ایمان کیا ہے اس کا مکمل علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ اسلام کیا ہے اس کا مکمل علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔